بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عدت کی مختلف اقسام ہیں، مختلف قسمیں ہیں، ان کے سمجھنے میں بسا اوقات دشواری ہوتی ہے، اشتباہ پیدا ہوتا ہے، دقت ہوتی ہے، لوگوں میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ اس وجہ سے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عدت کی وہ اقسام جن کی ہمارے معاشرے کو ضرورت ہے، ان اقسام پر مختصر طور پر روشنی ڈال دی جائے۔ ظاہر سی بات ہے، غلام بادیوں کا دور تو رہا نہیں، لہذا بادیوں کی جو عدت ہوتی ہے ہم ان پر گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ فی الوقت ہمارے معاشرے کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم صرف آزاد عورتوں کی عدت کی گفتگو کریں گے، کیونکہ ہمارے معاشرے کو فی الوقت ان عدت کے اقسام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ عدت کی پہلی قسم ہے جسے قرآن کریم نے بیان کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، کہ وہ عورتیں جنہیں طلاق دے دی گئی ہے وہ اپنے آپ کو 3 قروء یعنی 3 حیض تک انتظار میں رکھیں۔ ہاں، اس میں 2 شرطیں ہیں۔ ایک شرط تو یہ ہے کہ وہ عورت جس کو طلاق دی گئی ہے وہ کم از کم ایک بار اپنے شوہر سے ملاقات کر چکی ہو، یعنی میاں بیوی کے تعلقات باہم قائم ہو چکے ہوں، کیونکہ وہ عورتیں جن کو ان کے شوہروں نے نکاح کے بعد دخول سے پہلے یعنی زن و شو کے تعلقات قائم کرنے سے پہلے طلاق دے دی ہو تو ایسی عورتوں پر کوئی عدت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدت تعتدونها۔ دوسری شرط یہ ہے کہ وہ عورت ایسی ہو کہ اسے حیض آتا ہو، یعنی ایسی عورت نہ ہو کہ اسے حیض نہ آتا ہو، یا وہ مستحاضہ ہو یعنی مسلسل خون آتا ہو، حیض کا پتہ نہ چلے کہ حیض کب آتا ہے کب نہیں آتا ہے۔ تو اگر یہ 2 شرطیں پائی جائیں تو ایسی عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں گی۔ اس میں ایک چیز سمجھنے کی یہ ہے کہ اگر کسی عورت کو حیض کے دوران اس کے شوہر نے طلاق دی ہے، حالانکہ یہ بڑے گناہ کی بات ہے کہ کسی عورت کو حیض کے دوران طلاق دی جائے، لیکن اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو حیض کے دوران طلاق دی تو یہ حیض اس کی عدت میں شمار نہیں ہوگا۔ اس حیض کے بند ہو جانے کے بعد طہر آئے گا، اور طہر کے بعد جو 3 حیض آئیں گے وہ عدت کے مانے جائیں گے۔ انہی مطلقہ میں ان عورتوں کی بھی عدت ہوگی جن کا نکاح فاسد ہو گیا تھا، مثلا کسی عورت کا نکاح بغیر گواہوں کے ہو گیا اور لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ نکاح ہو گیا اور میاں بیوی کے آپس میں تعلقات قائم ہو گئے۔ اسی طرح حرمت مصاہرت کے نتیجے میں میاں بیوی کے درمیان جدائیگی ہو گئی اور جنسی تعلقات میاں بیوی کے درمیان قائم ہو چکے تھے، یا اسی طریقے سے لعان کے نتیجے میں یا ایلا کے نتیجے میں یا پھر خلا کے نتیجے میں آپس میں جدائیگی ہو گئی تھی اور دخول پایا گیا تھا، یعنی میاں بیوی کے درمیان کم از کم ایک بار میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے تھے، تو ایسی تمام عورتیں 3 حیض تک عدت گزاریں گی۔ عدت کی دوسری قسم ان عورتوں کی ہے جن کے شوہر انتقال کر گئے ہوں، تو ایسی عورتیں 4 مہینے 10 دن تک عدت گزاریں گی۔ قطع نظر اس سے کہ ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو گئے تھے یا نہیں ہوئے تھے۔ مثلا اگر کسی کا نکاح ہوا اور نکاح کے فوراً بعد اس کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو ایسی عورت بھی 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہے، میاں بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے ہیں، تو ایسی عورت بھی 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی عورت ہے جسے حیض ہی نہ آتا ہو تو وہ بھی 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی۔
اور حیض آتا ہو تب بھی 4 مہینے 10 دن تک عدت گزارے گی. ہاں اس سے وہ عورتیں مستثنا ہیں، یعنی وہ عورتیں اس حکم میں شامل نہیں ہوں گی جو حاملہ ہوں. اگر کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہے تو اب اس عورت کی عدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش تک ہے. یہ عدت کی تیسری قسم ہوئی کہ اگر کوئی عورت حمل سے ہے تو اسے خواہ طلاق ہوئی ہو خواہ اس کے شوہر کا انتقال ہوا ہو، دونوں شکلوں میں اس کی عدت کی مدت وضع حمل ہے، یعنی بچے کی پیدائش ہے. خواہ انتقال کے یا طلاق کے 1 منٹ کے بعد وضع حمل ہو جائے، بچہ پیدا ہو جائے، یا پھر کئی مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد. عدت کی چوتھی قسم ان عورتوں کی ہے جنہیں ان کے شوہروں نے طلاق دی ہو لیکن انہیں حیض نہ آتا ہو، یا تو صغر سنی کی وجہ سے، یعنی کم عمری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہو، یا پھر کبر سنی کی وجہ سے، یعنی بہت زیادہ عمر کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے اگر کسی عورت کو حیض نہیں آتا ہے اور اس کو اس کے شوہر نے طلاق دے دی ہے تو ایسی عورتوں کی عدت 3 مہینے ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ 3 أشهر وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ. یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ وہ عورتیں جنہیں استحاضے کا خون مسلسل آتا رہتا ہے، یعنی ان کا خون بند نہیں ہوتا ہے، تو ایسی عورتیں بھی ان عورتوں کے حکم میں ہوں گی جنہیں حیض نہیں آتا ہے، لہذا ایسی عورتیں بھی 3 مہینے تک عدت گزاریں گی. اور بھی عدت کی کچھ اقسام ہیں جن کی ہمارے معاشرے کو شاذ و نادر ہی ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے ان پر گفتگو کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں ہے. یہ جو اقسام ہم نے بتائی ہیں ان کی ہمارے معاشرے کو ضرورت پڑتی ہے، اس وجہ سے ان کا سمجھنا ضروری ہے.